بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کتاب الادب المفرد کا 30واں باب، اس کا عنوان ہے حسب مراتب قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے اعتبار سے ان سے حسن سلوک کرنا۔ پہلے کس کا حق ہے، پھر کس کا، اور پھر کس کا۔ اس میں جو روایات ہیں اس میں پہلی روایت حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں تاکید کرتا ہے اور تاکیدی حکم ارشاد فرماتا ہے، اور پھر تمہیں تمہاری ماؤں سے حسن سلوک کرنے کا تاکیدی حکم فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ارشاد فرماتا ہے، اور پھر تمہیں تاکیدی حکم فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کے حسب مراتب ان سے حسن سلوک کرو۔ اس میں دوسری روایت، اس میں حضرت ابو ایوب جن کا نام سلیمان ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام تشریف لائے، جمعرات کی شام ہمارے پاس تشریف لائے، فرماتے کہ اور انہوں نے آتے ہی اعلان کیا ایک بلند آواز سے، انہوں نے کہا کہ میں سختی سے کہتا ہوں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، تو کوئی بھی نہ اٹھا۔ انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی تو ان میں سے ایک نوجوان اٹھا اور اپنی ایک پھوپھی کے پاس آیا جن سے اس نے 2 سال سے قطع تعلقی کر رکھی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا میرے بھتیجے آپ کے آنے کا کیا سبب ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا، میں نے ان کو ایسے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس کی پھوپھی نے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو آدم کے اعمال ہر شب جمعہ کو یعنی جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ یہاں پہ تیسری روایت اس باب کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر جو بھی خرچ کرے اور ثواب کی امید رکھتا ہو، اللہ اس کو اس میں ثواب عطا فرماتا ہے، اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے، پھر اگر ان سے بچ رہے تو عزیز و اقارب پر ان سے رشتوں کے مراتب کے اعتبار سے خرچ کرو، اگر اس سے بھی زائد ہو تو دوسروں کو دے دو۔ یعنی اس باب کے اندر جو 3 روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ رشتوں کو، جو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ رشتہ داری کو، تعلق کو نبھانا ہے اور پھر ان کو دینا ہے، ان کو عطا کرنا ہے، تو اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق جو رشتوں میں، تعلق میں ہے وہ والدہ کا ہے، ماں کا ہے، تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ ماں کے بعد پھر دوسرا حق وہ والد کا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اور پھر فرمایا اس کے بعد حسب مراتب باقی رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی جو ماں باپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور پھر جو دوسری روایت میں فرمایا کہ کسی کا کوئی عمل وہ قابل قبول نہیں ہوتا اگر وہ قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی جو قطع رحمی کرتا ہے اس کا کوئی بھی عمل، وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، وہ سارے عمل کرتا رہے، لیکن اگر وہ قطع رحمی کرنے والا ہے فرمایا اس کا کوئی عمل وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر تیسری روایت کے اندر وہ ہمیں حسب مراتب انہوں نے بتا دیا کیا ہے کہ مال خرچ کیا جائے ان پر سب سے پہلے ان پر جن کی کفالت ذمے ہے، یعنی جو بیوی بچے ہیں ان پر خرچ کیا جائے، بہن بھائی ہیں پھر ان پر خرچ کیا جائے، والدین ہیں ان پر خرچ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر، اور فرمایا اگر پھر بھی ہو تو پھر اس سے بڑھ کر دوسروں کو بھی پھر اس کے اندر شامل کیا جائے، ان پر بھی خرچ کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس سے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔